مر گئے سارے فسانے کربلا زندہ رہی، استغاثے میں جو گونجی، استغاثے میں جو گونجی، وہ صدا زندہ رہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد۔ وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، ارواحنا فدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، عصر حاضر کی تاریکی اور نور حسینی کے عنوان سے کل سے اس گفتگو کا آغاز ہوا ہے، اور موضوع کے حوالے سے کچھ مقدماتی گفتگو کل آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو تاریکی ہے کہ جس کا اس آیت کے اندر بھی ذکر ہوا کہ وہ لوگ جو کہ کفر اختیار کرتے ہیں، حقائق کا انکار کرتے ہیں، اور اپنا ولی اور اپنا سرپرست ان لوگوں کو بناتے ہیں جو طاغوت ہیں اور غیر خدا ہیں، تو ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ ان کو نور سے تاریکی کی طرف لے جایا جاتا ہے، نور سے ظلمتوں کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں اور اپنا ولی اپنے خدا کو بناتے ہیں، اللہ کو بناتے ہیں، اپنا سرپرست اللہ کو بناتے ہیں، تو اللہ ان لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ یہاں پہ اس تاریکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نور اور یہ تاریکی سے کیا مراد ہے۔ آیا یہی ظاہری طور پر جو ہم نور اور جس تاریکی کی بات کرتے ہیں یہ مراد ہے؟ کہ قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ظاہری اس تاریکیوں سے نکال کر ظاہری نور جو ہم کو روشنی نظر آتی ہے یہ مراد ہے۔ یہ حتماً یہ مراد نہیں ہے۔ بس کون سی تاریکی مراد ہے اور کون سا نور مراد ہے کہ خدا کی سرپرستی، یعنی اتنا اہم وہ کام ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے اور اس کو اپنا سرپرست بنا لے تو خدا اس کے ساتھ یہ کرتا ہے، اس کو تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ یہ تاریکی اور یہ نور، دیکھیں اگر ہم تاریکی کو سمجھنا چاہیں تو اسی ہمارے سامنے جو تاریکی ہے مثلا اس سے اس کی مثال لے سکتے ہیں۔ اس وقت جب کہ اس کمرے کے اندر یہ ظاہری نور موجود ہے، یہاں پر وہ لوگ جو کہ اس مجلس میں اس وقت تشریف رکھتے ہیں اور کل کو اگر ان سے ملاقات ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے کل آپ کو مجلس میں دیکھا، کیونکہ وہ نور ہے کہ جس کے ذریعے سے شناخت ہو پاتی ہے۔ انسان لوگوں کی شناخت کرتا ہے، چیزوں کی شناخت کرتا ہے۔ لیکن فرض کریں کہ اس وقت یہاں اس کمرے کے اندر روشنی موجود ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں تھوڑی دیر بعد جو ہے مثلا مصائب کے اندر وہ جو ہے وہ چراغ جو ہے خاموش کر دیا جاتا ہے۔ اب اس وقت اگر اس مجلس کے اندر کوئی وارد ہو اور کل میری اس سے ملاقات ہو تو میں اس کو نہیں پہچان پاؤں گا، کیونکہ وہ تاریکی تھی۔ تاریکی کے اندر شناخت نہیں ہو پاتی، تاریکی کے اندر معرفت حاصل نہیں ہو پاتی۔ روشنی ہے کہ جس کے اندر انسان کسی چیز کی شناخت کر پاتا ہے۔ اسی طرح سے تاریکی جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا یہ بھی اسی طرح سے ایک تاریکی ہے کہ یہ وہ تاریکی کہ جہاں پہ انسان گم تو کر دیتا ہے، شناخت نہیں کر پاتا، لیکن کس چیز کی؟ حقائق کی۔ خود انسان اپنے آپ کو اگر اس تاریکی کے اندر گم چلا جائے تو ممکن ہے انسان خود اپنے آپ کی شناخت نہ کر پائے، اپنے آپ کو گم کر بیٹھے، اسے معلوم نہ ہو پائے کہ میں خود کون ہوں، میں کیا ہوں۔
یہ وہ تاریکی ہے جو بدترین تاریکی ہے۔ ایک دفعہ انسان ہے کہ ممکن ہے جتنی زیادہ وہ چیز جس کی اہمیت ہے اگر انسان سے گم ہو جائے تو اس کا اتنا ہی زیادہ نقصان ہے۔ اگر کسی کا سرمایہ ہے، ایک بڑا سرمایہ ہے، گم ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کا ایک نقصان ہے۔ جتنا بڑا ہی سرمایہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا نقصان شمار ہوگا۔ لیکن سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ کہ انسان خود اپنے آپ کو جو ہے وہ گم کر بیٹھے۔ وہ انسان کے لیے اس دنیا کے اندر، اس زندگی کے اندر، اس جہان کے اندر خود سے بڑھ کر تو کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ ہم تم کو ہر چیز دے دیں گے، لیکن فرض کریں تمہاری زندگی تم سے لے لیں گے، وہ کہے گا مجھے کس کام کی وہ چیزیں، کیونکہ جب تک میں ہوں، جب تک میری زندگی ہے، یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن اگر میں خود نہ ہوں، میری زندگی نہ ہو، میں نہ ہوں، تو یہ تمام چیزیں فائدہ نہیں رکھتی، چاہے کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، چاہے کتنی ہی بارزش کیوں نہ ہو۔ بس سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان کے لیے کیا ہے؟ خود وہ ہے۔ اب اگر وہ خود اپنے آپ کو جو ہے وہ بھلا بیٹھے، اپنے آپ کی شناخت نہ کر پائے، تو بدترین نقصان ہے، بدترین خسارہ ہے اس کا، اور اس سے بڑھ کر خسارہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ لیکن تعجب کی بات ہے، بہت ساری تعجب کی باتوں میں سے ایک ہی تعجب کی بات ہے، یعنی واقعاً انسان جو دینی حقائق کے اوپر، قرآنی حقائق کے اوپر غور کرتا ہے، بے انتہا تعجب کی باتیں ہیں اس قرآن کے اندر، کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کس طرح سے یہ ایسی چیزیں موجود ہیں کہ واقعاً انسان اگر کبھی کبھی انسان اگر اس میں غور کرے، فکر کرے، تو اپنے آپ کو جو ممکن ہے بظاہر بہت زیادہ عقل مند سمجھ رہا ہو، بہت زیادہ سمجھ رہا ہو کہ میں بہت ہی دانا انسان ہوں، بہت ہی عقل مند انسان ہوں، بہت ہی پڑھا لکھا انسان ہوں، لیکن اس کی زندگی کے اندر ہم کو ایسی بے وقوفیاں نظر آئیں گی، ایسا احمق پن نظر آئے گا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نامور افراد اس دنیا میں اس وقت تاریخ کے اندر گزرے ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر، ہم اپنی زندگی کے اندر کسی اور کی بات کیوں کریں؟ ایک ایسا احمق پن نظر آئے گا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ وہ تاریکی ایک ایسی تاریکی کہ جس کے اندر انسان خود اپنے آپ کو جو ہے کیا کر پاتا ہے؟ گم کر دیتا ہے۔ کیا چیز اس کی گم ہو جاتی ہے؟ اس کی اپنی شناخت۔ اپنی شناخت سے کیا مراد ہے؟ اس کی اپنی معرفت وہ گم کر بیٹھتا ہے۔ یعنی کیا اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ میرا نام کیا ہے، میں کہاں پیدا ہوا، کس کا بیٹا ہوں؟ نہیں، یہ تو سب معلوم ہوتا ہے، ہر انسان کو معلوم ہے کہ وہ اس قسم کی معلومات سب انسانوں کے پاس ہے۔ بس کس چیز کو گم کر بیٹھتا ہے، کس قسم کی شناخت اور معرفت جو ہے اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے؟ وہ شناخت کی اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ نام اور اس کے جو ہے آبا و اجداد اور جہاں وہ پیدا ہوا، یہ نہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہ جس کو خداوند کریم فرماتا ہے کہ جب ہم نے اس انسان کو خلق کیا تو ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ یہ انسان جو اپنے مراحل کو طے کر رہا ہے، خلقت کے مراحل کو طے کرتا کرتا ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پہ خداوند کریم کہتا ہے کہ اب یہ جو اپنے مراحل حیوانی کو طے کر رہا تھا، مثلا ایک نطفہ تھا، نطفے کے بعد مثلا جو ہے وہ ایک علقہ بنا، اس کے بعد جو ہے وہ ایک مثلا گوشت کا لوتھڑا بنا، اس کے بعد جو اس کے اندر ہڈیاں آئیں اور اس کے بعد گوشت چڑھا، تمام چیزیں، ایک خون کا ایک منجمد وہ چیز تھا، تمام پروسیس کو طے کرتا ہوا پھر خداوند کریم فرماتا ہے سورہ مومنون کے اندر کہ اس کے بعد ہم نے اس کو ایک اور ہی مخلوق بنا دیا۔ یہ تمام پروسیس اس نے طے کیے اور پھر کہا فَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، اب ہم نے اس اسٹیج کے بعد آنے کے بعد اس کو ہم نے ایک اور مخلوق بنا دیا۔ اب یہ پہلی والی مخلوق نہیں رہا، اس سے پہلے والی مراحل کے اندر کیا تھا؟ ایک حیوان کی طرح تھا، جس طرح باقی حیوانات ہیں، یہ حیوان تھا۔ لیکن اس کے اندر اس مرحلے کے بعد جب خدا اپنی روح جو ہے، جس کو باقی قرآن کی آیات کے اندر اگر دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، یعنی ہم نے اس کو اپنے سے ایک نسبت دے دی، اس کو ہم نے اپنا خلیفہ بنایا۔ جب یہ کام ہو گیا تو کہا کہ یہ فَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، اب یہ ایک اور ہی مخلوق بن گیا۔ اور پھر خدا کہتا ہے، خدا اپنے آپ پہ فخر و مباحات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ، کہ کیا خدا نے بنایا ہے، یعنی خدا خود اپنی اس مخلوق کے اوپر فخر کرتا ہے کہ میں نے کیا چیز بنائی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب انسان بن جاتا ہے، اس سے پہلے کے مراحل میں انسان حیوان تھا۔ لیکن اگر کوئی انسان اس دنیا میں آنے کے بعد جب وہ پوٹینشلی خدا نے اس کے اندر ایک صلاحیت رکھی اور اس کو انسانیت کے مقام پر پوٹینشلی فائز کر دیا، اب یہ اس کا اختیار ہے کہ خدا نے اس مخلوق کو ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا کہ اگر وہ چاہے تو اس مقام انسانیت کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ نہ چاہے تو نہیں، اپنے اسی پہلے والے مراحل کے اندر دوبارہ اس کی بازگشت ہو جائے گی، دوبارہ وہ حیوانی مراحل کے اندر چلا جائے گا۔ یہاں پر آ کے اگر انسان اپنے آپ کو پیدا کر لے، یعنی اردو میں کہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پا لے،
تو یہاں پہ ٹھیک ہے، ممکن ہے وہ انسانیت کے مراحل کو طے کرتا وہ آگے بڑھ جائے، لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو گم کر بیٹھے، اس تاریکی کے اندر اپنے آپ کی شناخت نہ کر پائے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ دوبارہ سے وہ ان حیوانی مراحل کے اندر پیچھے چلا جائے گا۔ یہ وہ تاریکی ہے کہ جس کے اندر یہ بظاہر ہم کو ایک انسان نظر آئے گا، بظاہر انسان ہے، اور ممکن ہے بہت ہی زیادہ جیسے ہم کہیں کہ جو ہے وہ سوٹڈ بوٹڈ، پڑھا لکھا، ڈگریز ہیں اس کے پاس ہیں، اس کے بڑا نام ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ممکن ہے حیوانیت کے بدترین درجے پر فائز ہو، یعنی کوئی دنیا کا کوئی حیوان نہ ہو جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ قرآن کے اندر ہے، آیات موجود ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے عقل دی، شعور دیا، اس سے نہ وہ سوچتے ہیں، فکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ حیوان ہیں، بلکہ حیوانات سے بدتر ہیں، حیوانات سے بدتر ہیں۔ یعنی شیر کے اندر وہ درندگی نہیں ہوگی، وہ چیر پھار کرنا نہیں ہوگا جتنا یہ انسان کے اندر ہے۔ بہت سارے ایسے حیوانات ہیں کہ جو شہوتوں کے اندر جو ہے جن کی شہرت ہے، بے حیائی کے اندر جن کو کہا جاتا ہے بہت زیادہ بے حیا ہے، مثلا خنزیر ہے مثلا، لیکن یہ انسان کبھی اتنے زیادہ بے حیائی کے اندر چلا جاتا ہے کہ خنزیر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ یہی انسان جو ہم کو بظاہر اس طرح کا نظر آتا ہے، لیکن جب حیوانیت کے اندر گرتا ہے تو اتنا زیادہ درندہ بھی بن سکتا ہے، بدترین درندے سے زیادہ درندہ، بدترین ایک پست مخلوق سے زیادہ پست مخلوق بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس ایک ایسی قوت خدا نے اس کو دی ہے، ایک ایسی عقل دی ہے کہ اسی شہوت کو اگر وہ کنٹرول کرنا چاہے تو کنٹرول کر کے اپنے آپ کو انسانی مراحل تک پہنچا سکتا ہے اور اپنے آپ کو فرشتوں سے بالا کر سکتا ہے۔ لیکن یہی عقل اگر اس کی جو جسے کہتے ہیں شیطانی اور اس کے نفس امارہ کے ہاتھ میں چلی جائے اور اس کا کنٹرول جو ہے اس کے ہاتھ میں آ جائے، تو اسی کو استعمال کرتے ہوئے انسان کو بدترین مخلوق پہ، یعنی حیوانات سے زیادہ جو ہے حیوان منزل پہ پہنچا سکتا ہے۔ کیونکہ حیوانات کیا ہوتے ہیں؟ مثلا فرض کریں کہ ایک شیر ہے، پہلے بھی چند بار اس کی مثال شاید آپ کے سامنے پیش ہوئی ہے۔ شیر کو جب بھوک لگے گی اور کوئی اس کے سامنے آ جائے گا، اس کو چیڑ پھاڑ کر کھا جائے گا، لیکن اس کو بھوک نہیں لگے گی تو کچھ نہیں کرے گا، اس کو کچھ نہیں کرے گا۔ اگر اس کو بھوک لگے گی تو اپنی بھوک مٹانے کے لیے وہ کام کرے گا۔ لیکن انسان ایک ایسا درندہ بن جاتا ہے کہ جس کی پھر ہوس ہوتی ہے کہ میں چیڑ پھاڑ کروں، اس کو مزہ ہی اس چیز کے اندر آتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے سامنے کتنے ہی ایسے افراد اس دنیا کے اندر ظالم و جابر افراد ہیں، تاریخ کے اندر بھی گزرے ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں، کہ ہم کو جن کی صفت ہی یہ ہے کہ ان کو مزہ آتا ہے اس چیز کے اندر، ظلم کرنے کے اندر مزہ آتا ہے، لوگوں کے حقوق کو غصب کرنے کے اندر مزہ آتا ہے، ان کا کام ہی ہے۔ ایک اس طرح کے حیوانات ہیں۔ خوب، ہمارے پاس کیا یہ اس بات کی آیا قرآن کے اندر ہمیں کوئی ایسی چیز ملتی ہے جو اس بات کے پر دلالت کر سکے؟ بہت سی آیات ہیں، نہ فقط ایک، کہ جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ بدترین انسان کے جو جسے کہہ سکتے ہیں کہ نقصان ہے، خسارہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ بھلا بیٹھتا ہے۔ مثلا سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 19 کے اندر ارشاد ہوتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، جس خسارے کا بھی ذکر ہوا۔ کہا کہ یہ بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر شیطان کیا ہوتا ہے؟ ان کے اوپر سلطنت پیدا کر لیتا ہے، ان کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، اور پھر ذکر خدا کو ان کے دلوں سے بھلا دیتا ہے، بھول جاتے ہیں خدا کو۔ اچھا، جب خدا کو بھول جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اس کا نتیجے میں انسان خود اپنے آپ کو بھلا بیٹھتا ہے۔ یہ دوسری آیت میں ذکر ہوگا۔ یہاں پہ اتنا ذکر ہوا کہ اس کے نتیجے میں شیطان جب ان کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے، قابو کر لیتا ہے، ان کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے، تو خدا کے ذکر کو ان سے بھلا دیتا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، اب یہ لوگ شیطان کی پارٹی کا حصہ بن جاتے ہیں، شیطان کی پارٹی۔ اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ شیطان کی پارٹی میں ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور حزب شیطان کیا ہے؟ یہی بدترین خسارے میں نقصان اٹھانے والوں میں یہ حزب شیطان ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام صلی اللہ اسی مطلب کو نہج البلاغہ کے اندر تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اسی مطلب کو جس آیت کے اندر بیان کیا بہت ہی خوبصورت انداز میں، 7واں نمبر کا خطبہ ہے، اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں۔ فرماتے ہیں اتخذوا الشیطان لامرہم ملاکا، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شیطان کو اپنے لیے ایک ملاک قرار دیتے ہیں، بیس قرار دیتے ہیں۔ یعنی فرض کریں کہ شیطان آنا چاہتا ہے، ان کے دل میں وارد ہونا چاہتا ہے، یہ اس کو اجازت دیتے ہیں۔ قرآن کی بعض آیت کے اندر اس طرح سے موجود ہے کہ شیطان کسی کے اوپر زبردستی جو ہے وہ قبضہ نہیں کر سکتا، اس کو کنٹرول میں نہیں لے سکتا۔ نہیں، شیطان چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے، انسان اگر چاہے تو اس کو اپنا ولی بناتا ہے اور اس کو اپنے اوپر کنٹرول کرنے دیتا ہے، اپنی اجازت دیتا ہے تاکہ شیطان مجھ پر قابض ہو جائے۔
شیطان زبردستی تو کام نہیں کر سکتا، جبر نہیں ہے، شیطان فقط اپنے آپ کو نزدیک کرتا ہے، وسوسے کرتا ہے. اب یہ انسان کا اختیار ہے، اس کو اس وسوسے کے اندر جو ہے شکست کھا جائے اور اس کو کہے ٹھیک ہے تم آ جاؤ میرے دل کے اندر یا نہ. یہاں پہ امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں اتخذوا الشیطان لامرہم ملاکا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بالآخر شیطان کو اپنے دل کے اندر آنے دیتے ہیں. آنے دیا، چھوٹا سا مثلا چھوٹی سی بات ہوئی، کہا کہ یہ تم چھوٹی سی مسئلہ ہے، اس کے اندر تو جو ہے اب یہ کام انجام دے دیا جائے، یہ گناہ ہے، یہ کوئی چیز ہے، بعد میں انسان توبہ کر لے گا، یہ کر لے گا، وہ کر لے گا. اس طرح سے شیطان وسوسہ کرتا ہے، کیونکہ پہلے ہی مرحلے کے اندر انسان کو کسی بہت بڑے گناہ کی طرف تو مائل نہیں کرتا، کیونکہ فوراً انسان اس کو ریجیکٹ کرے گا، اس کی فطرت سلیم جو ہے اس کو ریجیکٹ کرے گی کہ یہ نہیں ہو سکتا. شیطان بہت ہی چالاکی کے ساتھ، بہت ہوشیاری کے ساتھ چھوٹی چیز سے وارد ہوتا ہے، اور یہ انسان اگر اس کو اپنے دل کے اندر آنے دے اور اس کا دروازہ کھول دے. اگلا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرے مرحلے کے اندر وَاتَّخَذَهُمْ لَهُ أَشْرَاكًا، کہ شیطان اس کو اپنے دام، اس کو اپنا جو ہے جسے کہتے ہیں شکار بنا لیتا ہے. آنے دیا اس نے، فوراً شیطان نے کہا ہاں یہاں پہ جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے، یہاں پہ اس کو جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لیا جا سکتا ہے، فوراً اس پہ شکار، اس کو اپنے شکار کے طور پر اختیار کرتا ہے. فَبَعْضَ وَفَرَّخَ فِي صُدُورِهِمْ، جب اس نے اس کو اپنے دل میں آنے دیا، اپنے سینے میں آنے دیا، وہاں پہ تشبیہ جو امام علیہ السلام کرتے ہیں بہت خوبصورت ہے. جس طرح سے شیطان اب وہاں پر انڈے دیتا ہے مثلا، یعنی اب جو ہے شیطان اپنی ہی نسل کو وہاں پہ جو ہے بڑھاتا ہے. فَبَعْضَ وَفَرَّخَ فِي صُدُورِهِمْ، ان کے سینوں کے اندر شیطان اب انڈے دینا شروع کرتا ہے، اور پھر یہ انڈوں سے کیا نکلتے ہیں؟ چوزے نکلتے ہیں. یہ کس کے چوزے ہیں؟ یہ شیطان کے چوزے ہیں اس کے سینے کے اندر. وَدَبَّ وَدَرَجَ فِي حُجُورِهِمْ، اب دیکھیں جب وہ چوزے باہر نکلتا ہے آہستہ آہستہ اس کے دامن کے اندر، اس کے وجود کے اندر باہر ہم کو نظر آنے، پہلے اس کے سینے کے اندر تھے، اب یہ ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں. یہ شیطانی چوزے جو ہے آہستہ بڑے ہوتے ہوتے اب ہم کو نظر آتا ہے کہ اس کے وجود کے اندر ہم کو نظر آ رہے ہیں. کتنی خوبصورت تشبیہ ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَدَبَّ وَدَرَجَ فِي حُجُورِهِمْ، ہم کو حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. فَنَظَرَ بِأَعْيُنِهِمْ وَنَطَقَ بِلِسَانِهِمْ، نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ شیطان اتنا کنٹرول کر لیتا ہے اس کے وجود کے اوپر کہ جو ہے جب یہ دیکھتے ہیں تو شیطانی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جب بولتے ہیں تو شیطانی زبان سے بولتے ہیں. اب دیکھیں بعض انسان اتنے زیادہ شیطنت ان کے اندر پائی جاتی ہے، ہم انسان کہتے ہیں کہ شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اس نے. واقعی اس قدر جو ہے ان کے اندر شیطنت ہوتی ہے، اس کے اندر مکر و فریب اور دھوکہ، کہ ہم کہتے ہیں شیطان کے بھی یہ جو ہے وہ استاد ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ مرحلہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ شیطان فَنَظَرَ بِأَعْيُنِهِمْ وَنَطَقَ بِلِسَانِهِمْ، شیطان دیکھتا ہے ان کی نظروں سے، شیطان بات کرتا ہے ان کے لسان سے، یعنی زبان ان کی چل رہی ہوتی ہے لیکن پیچھے بولنے والا شیطان ہوتا ہے. فَرَّكِبَ بِهِمَ الزَّلَلَ، یہاں تک کہ ان کے اوپر اس طرح سے سوار ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ ان کے مرکب کو جس کے اوپر یہ انسان سوار ہے اس کو لے جاتا ہے ایک ایسی وادی کے اندر اور ایک ایسی لغزشگاہ کے اندر گرا دیتا ہے کہ جہاں سے پھر یہ انسان اٹھ کر کبھی سنبھل نہیں سکتا. زلل کیسے؟ لغزش کو. جیسے فرض کریں کوئی شخص جو ہے وہ کسی پہاڑی پر چڑھنا چاہ رہا ہے اور ایک دم سے اس کی جو ہے فرض کریں پیر کسی ایسی سلپری جگہ پہ چلا جائے اور وہ کسی کھائی میں گر جائے، ایک لغزش آ گئی اس کے اندر، گر گیا انسان. فَرَّكِبَ بِهِمْ الزَّلَلَ، ان کو ایسی لغزش گاہوں میں لے جاتے ہیں کہ جہاں انسان گر جائے، جہاں اس کی موت ہے، انسانی واقع ہو جائے، موت ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الْخَطَلَ، شیطان کیا کرتا ہے؟ ان کے لیے برائیوں کو بہت زیادہ خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. اب یہ انسان جو ہے وہ برا کام انجام دے رہا ہے لیکن سمجھ رہا ہے کہ بہت اچھا استقام انجام دیا، خوشی سے بہت اطراء کر، بہت فخر کر کے وہ اس برائی کو انجام دیتا ہے. وَزَيَّنَ، کیونکہ اس کے سامنے اس کو جو ہے بہت زیادہ زینت بنا کے پیش کیا گیا، بہت زیادہ خوبصورت بنا کے پیش کیا گیا. فِعْلَ مَنْ قَدْ شَرَكَهُ الشَّيْطَانُ فِي سُلْطَانِهِ وَنَطَقَ بِالْبَاطِلِ عَلَى لِسَانِهِ، یہاں تک کہ یہ بالکل یہ شخص جو ہے اب شیطانی کنٹرول میں آ جاتا ہے، اور شیطان کے بالکل جسے کہتے ہیں کہ اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں. اب اس شیطان صفت انسان ہے، شیطان انسان کی صفت میں شیطان بن جاتا ہے. یہ مراحل ہیں کہ جس کو قرآن نے اس مختصر انداز میں پیش کیا، امام علیہ السلام اسی کو بیان کرتے ہیں. کہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے؟ قرآن نے کیا بیان کیا تھا؟ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. یہ لوگ خدا کو بھلا بیٹھتے ہیں. جب خدا کو بھلا بیٹھتے ہیں تو ایک اور آیت کے اندر سورہ حشر کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، دیکھو اے انسان ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا کہ جو خدا کو بھلا بیٹھتے ہیں. پچھلی آیت کے اندر اس کے اندر کیا بیان ہوا؟ جب شیطان ان کے اوپر آہستہ آہستہ کنٹرول کرنا، پہلا کام جو کیا کرتا ہے؟ ذکر خدا کو ان سے بھلا دیتا ہے. یہ خدا کو بھول جاتے ہیں، فراموش کر جاتے ہیں، خدا کو فراموش کر جاتے ہیں. اس آیت کے اندر بیان ہوتا ہے دیکھو اے انسان، وارن کر رہا ہے انسان کو خدا پہلے سے، دیکھو پہلے سے ڈرا رہا ہے ایسا نہ ہو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ایسا نہ ہو جائے کہ تم
خدا کو بھلا بیٹھو. کیوں؟ اگر ایسا ہو گیا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اگر ایسا ہوا تو تم اپنے آپ کو بھلا بیٹھو گے، اپنے آپ کو بھلا بیٹھو گے. اور یہ وہی چیز ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو بھلا بیٹھے گا، اپنی انسانیت کو اپنے ہاتھ سے کھو دے گا، دوبارہ اس حیوانی زندگی کے اندر پلٹ آئے گا. اس کی انسانیت سے جب چھن جائے گی، اب کیا بچے گا یہ انسان؟ اس کی انسانیت تو ہے ہی نہیں، تو جانتا ہی نہیں، اس کی شناخت ہی کوئی نہیں، معرفت ہی کوئی نہیں، اپنے آپ کو پہچانتا ہی نہیں کہ میں انسان ہوں، میں خلیفۃ اللہ ہوں، میرا ہدف کیا ہے، مجھے بنایا کیوں گیا. دوبارہ سے اپنی ان حیوانی منزل کی طرف چلا جائے گا. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اصل فاسق یہ افراد ہیں، اصل فاسق یہ افراد ہیں کہ جو اپنے آپ کی اپنی شناخت کو جو ہے وہ بھلا بیٹھتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں پہچانتے کہ ہم ہیں کیا. اسی چیز کو جو ہے اگر ہم دوبارہ سے کلمات امیر المومنین کی طرف اگر رجوع کریں، فرماتے ہیں العالم من عرف قدرہ. عالم کون ہے؟ ایک درود بھیجیں محمد عالم محمد پر. تھوڑا سا اگر آپ لوگ آگے تشریف لائیں. العالم من عرف قدرہ، عالم وہ ہے کہ جو اپنی قدر کو پہچانتا ہو، اپنی شناخت رکھتا ہو. دوسرے الفاظ میں یعنی ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس معیار کیا ہے علم کا. ہم دانشمند کس کو سمجھتے ہیں؟ بڑا اسکالر کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کے نام کے آگے چند القاب ہوں، جس کے پاس کچھ ڈگریز ہوں. نہیں، امام کہتے ہیں العالم من عرف قدرہ وکفی بالمرء جہلا الا یعرف قدرہ. کتنے شفاف انداز میں، کتنے واضح انداز میں امام علیہ السلام بات کرتے ہیں. قرآن چاہے خدا ہو چاہے آئمہ ہو، ان کی زبان کے اندر، ان کی جو کلام کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے، کوئی چیز کو چھپاتے نہیں ہیں، واضح. کوئی انسان جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کبھی کوئی ابہام باقی نہ رہ جائے کہ ہم کو بتایا نہیں گیا، ہم کو سمجھایا نہیں گیا، واضح طور پر بیان کر دیا. عالم وہ ہے جو اپنی قدر کو پہچانے. یعنی اگر کوئی شخص اپنی قدر کو نہیں پہچانتا، وہ کیا ہے؟ عالم نہیں ہے. فوراً کا وکفا بالمرء جہلا الا یعرف قدرہ. اور کسی ایک انسان کے جاہل ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ انسان اپنے آپ اپنی منزلت کو، اپنی شناخت نہ رکھتا ہو. جاہل ہے، امام علیہ السلام کے نزدیک جاہل ہے. اب چاہے وہ انسان اپنے آپ کو کیا ہے کتنا ہی بڑا عالم سمجھتا رہے، اگر تم اپنی شناخت نہیں رکھتے، امام کے نزدیک، خدا کے نزدیک تم سے بڑھ کر کوئی جاہل نہیں ہے. یعنی تم سے مراد یہ کہ میں اپنے آپ کو علیکم السلام، انسان سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر کوئی جاہل نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو. کیونکہ اگر انسان اپنے آپ کو بھول جائے گا تو جس چیز کے لیے، جس مقصد کے لیے خدا نے اس کو خلق کیا، تو کبھی بھی حاصل نہیں کر پائے گا. وہ حیوانیت کی طرف چلا جائے گا. دوبارہ سے بات وہیں پلٹ آئے گی، وہ حیوانیت کی طرف چلا جائے گا اور بدترین حیوان ہو جائے گا، ان حیوانات سے بدتر ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پاس ایک ایسا شعور ہے کہ جس کو حیوانات سے بدتر قرار دے سکتا ہے. وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَعَبْدًا وَكَلَّهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ. خدا کے نزدیک بدترین انسان، مبغوض ترین انسان، وہ انسان جس کو خدا جس کو سب سے زیادہ جس سے نفرت کرتا ہے، وہ کون انسان ہے؟ من ابغض الرجال الى اللہ لعبدا وکلہ اللہ الى نفسہ، جس کو خدا اس کے اپنے حال پر چھوڑ دے. بدترین انسان ہے یہ خدا کے نزدیک. خدا اس سے نفرت کرتا ہے، ایک ایسے انسان سے. کتنا بھیانک ایک مقام امام علیہ السلام تصویر کر رہے ہیں. کس کا نتیجہ ہے یہ؟ اسی کا نتیجہ ہے کہ اگر انسان اپنی قدر کو نہ پہچانے، مرحلہ یہ آئے گا کہ انسان، خدا اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دے گا کہ میں نے تم کو بنایا اس مقام کے لیے تھا، تم کو میں نے اپنا خلیفہ بنایا تھا اس زمین کے اندر، تم سے میں نے تم کو یہ ذمہ داری دینا چاہی تھی، تم نے کیا کیا؟ اس امانت کو تم نے ضائع کر دیا. کتنی بڑی امانت تھی. خلافت خدا کوئی کم چیز ہے کہ انسان کو خدا نے صلاحیت دی تھی کہ تم اس چیز کو لے کے کہاں تک پہنچ سکتے ہو، ملائکہ سے بالا تمہارا مقام ہو سکتا ہے. یہ امانت میں تم کو دے رہا ہوں، اس کو استعمال کرو اور ان مدارج کو طے کرتے ہوئے بالا اوپر آتے جاؤ یہاں تک کہ تم ان مراحل تک پہنچ سکتے ہو. لیکن خدا، انسان کیا کرتا ہے؟ اس امانت کو ضائع کر دیتا ہے. جب ضائع کر دیتا ہے تو خدا کے نزدیک کیا ہے؟ بدترین مخلوق ہو جاتا ہے. انسان جو ہے مبغوض ترین ہو جاتا ہے. جائرن عن قصد السبیل. اب ایک ایسا انسان ہے کہ جو اس راہ ہدایت سے، راہ مستقیم سے جو ہے اس کے اندر کجی آ جاتی ہے، اس راستے کو چھوڑ بیٹھتا ہے. جائرن عن قصد سائرن بغیر دلیل. اب یہ گمراہ ہے. جسے کہتے ہیں نا ایک بیابان کے اندر جس کے پاس کوئی رہنما نہ ہو، بھٹک جائے، کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا، اس کو کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ جانا کہاں ہے، آخر میری منزل کہاں ہے، ارے میرا مقصد کیا ہے. وہ روزانہ صبح اٹھتا ہے، اپنے مختلف کاموں کا انجام دیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، رات ہو جاتی ہے، تمام. اس سے کوئی پوچھے تمہارا آج تم جب صبح اٹھے تم کرنا کیا چاہتے ہو،
کہ میں یہ کام کروں گا، یہ کروں گا، کھاؤں گا، پیوں گا، آفس جاؤں گا، پڑھوں گا، یہ کروں گا، پھر دوبارہ سو جاؤں گا، پھر کیا ہوگا، پھر یہ کام کروں گا، پھر کیا ہوگا، پھر یہ کام کروں گا. تو تم کرنا کیا چاہ رہے ہو؟ یہ تو یعنی ہم جو معذرت کے ساتھ ہماری مثال یا میری مثال اس ایسے اگر میری زندگی اس طرح سے ہے تو اس جسے کہتے ہیں کہ وہ جو کنویں کے گرد وہ جو بیل ہے یا مثلا جو گائے ہے، جو گھوڑا جو چکر لگا رہا ہوتا ہے، جس کی آنکھوں پہ جو ہے وہ ایک آگے ایک پٹی باندھی جاتی ہے تاکہ وہ گھنٹی بجتی رہے اور وہ جو ہے اس کے آگے گرد جو ہے وہ چکر چلاتا رہے. ہماری زندگی اس طرح کی ہو جائے گی کہ ایک اسی سرکل کے اندر زندگی گزار رہے ہیں کہ تم کو جانا کہاں ہے؟ بس یہ اسی گرد، صبح اٹھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، پھر اٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، سونا ہے. تو کہا ہے کہ یہ امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، ایک ایسا شخص جو اپنی قدر کو نہیں پہچانتا، اپنی منزلت کو نہیں پہچانتا، تو اپنا ہدف بھول جائے گا. اس کو معلوم ہی نہیں کہ مجھے کرنا کیا ہے. جب نہیں معلوم کو تو بیابان کے اندر بھٹکتا رہے گا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. اس کو کوئی دلیل نہیں، اس کے پاس کوئی رہنما نہیں جس کو لے جائے آگے. جائرا عن قصد السبیل سائرا بغیر دلیل ان دعیا الی حرث الدنیا عملا. جب اس کو دنیا کی طرف بلایا جاتا ہے، کتنی محنت سے، کتنے شوق سے عمل کرتا ہے یہ انسان، کیونکہ اس کو جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے سامنے یہ دنیا ہوتی ہے، یہ دنیا کی لذتیں ہوتی ہیں. جب اس کو دنیا کی طرف کوئی پکارے، بہت محنت کے ساتھ، بہت جو ہے بہت شوق کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. وَإِن دُعِيَ إِلَى حَرْثِ الْآخِرَةِ كَسَلَ. لیکن جب اس کو آخرت کی طرف بلایا جاتا ہے بہت سستی دکھاتا ہے. اس کے اندر حال ہی نہیں ہے کوئی. کہا کہ یہ کام کر لو تمہیں آخرت کے اندر یہ مقام ملے گا، ابھی تھوڑی زحمت ہو، نہیں. اس کے اندر انسان کو جو ہے میرے پاس وقت نہیں، اور یہ نہیں ہے، اور یہ مسائل ہے، وہ مسائل ہے، یہ بہانے، سستی دکھاتا ہے. دنیا کی طرف بلایا جائے کیوں کہ اس کی ظاہری نگاہ کے اندر وہی جس طرح ایک حیوان ہے. حیوان کو کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ اب اس حیوان کو بولیں گے کہ آؤ ذرا یہ مثلا 2 کتابیں پڑھ لو، تو حیوان پڑھے گا نہیں. وہ میرے کس کام کی ہے؟ اس کو آپ جو ہے چارہ دیں گے، مزے سے کھائے گا. کتنا زیادہ انسان گر سکتا ہے. امام علیہ السلام کیا بیان فرما رہے ہیں کہ جب اس کو دنیا کی طرف بلایا جاتا ہے کتنے شوق سے آگے آتا ہے، کیونکہ اس کے اندر حیوانی زندگی کے اندر اس کو یہ چیز نظر آتی ہے، اس کو یہی چارہ نظر آتا ہے. ہماری اب ہم جو ہے چارہ نہیں کھاتے، ہم مثلا پزا کھاتے ہیں، برگر کھاتے ہیں اور بریانی کھاتے ہیں. کیا فرق ہے؟ وہ بیچارہ حیوان جو ہے گھاس کھاتا ہے، ہم یہ کھاتے ہیں. یہی فرق ہے ہم میں اور حیوانات میں، یہی فرق ہے فقط، حیف نہیں ہے. اور جب اس کو آخرت کی طرف بلایا جاتا ہے، پروردگار کے مقامات، قرب پروردگار کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ ان منزلوں کو طے کرو، تو کہتا ہے کہ نہیں، کسل ہے، اس کے اندر جو ہمت نہیں ہے، اس کے اندر سستی ہے. کأنما عمل له واجب علیہ. ایسا ہے کہ جیسے وہ چیز جو کہ دنیا کے معاملات کو انجام دے رہا ہے، یہ تو اس پہ واجب ہے کرنا، یہ تو اس کے لیے ذمہ داری ہے کہ ان کاموں کو تو انجام دینا ہی ہے. وَكَأَنَّمَا وَنَفِيهِ سَاقِطٌ عَنْهُ. اور وہ جو چیز جس سے وہ سستی دکھاتا ہے، وہ تو جیسے اس کے لیے ساقط کر دیا گیا، اس کی ذمہ داری نہیں ہے. بابا وہ چیز تمہاری ذمہ داری. امام علیہ السلام کسی اور خطبے میں بہت اچھا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان پر تعجب کرتا ہوں میں کہ جس چیز کی اس کو ضمانت دی گئی ہے، اس کے پیچھے شب و روز جو ہے وہ تگ و دو میں لگا رہتا ہے. اس کو خدا نے رزق کی ضمانت دی ہے، لیکن اسی رزق کے پیچھے بس کسی طرح سے حاصل کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں. اور پورے ہم و غم جو ہے اس کا ہے کہ مجھے، جبکہ اس کو ضمانت دی گئی ہے کہ رزق تم کو ملے گا. ہاں، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان غلط مطلب نکالے، محنت نہیں. آپ انسان محنت کرے، وہ رزق جو تمہارے لیے لکھ دیا گیا وہ تم کو مل کے رہے گا. لیکن تمہارے لیے آخرت کی کوئی ضمانت خدا نے نہیں دی، لیکن اس کے لیے انسان اس کو کوئی پرواہ نہیں. آخرت کے معاملے میں کوئی خدا نے ضمانت نہیں دی کہ تم کو جو ہے ایک بالا مقام میں جنت تم کو عطا کر دوں گا، نہیں، کوئی ضمانت نہیں ہے. لیکن اس کے لیے کوئی انسان کی توجہ نہیں ہوتی. تو یہاں پر بھی اسی طرح سے امام علیہ السلام یہ ہے وہ علم کا معیار ہے امام علیہ السلام کے نزدیک. جب ہم امام علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہیں اپنی مجلسوں کے اندر، دیکھیے یہ فضیلت نہیں، یہ خطبات، یہ نہج بلاغہ، یہ کتنا بڑا فضائل کا مجموعہ، یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ فضائل ہم بیان کرتے ہیں، ذکر علی عبادت ہے، لیکن کیا فقط انہیں جنگوں کا تذکرہ جو ہے فضائل ہیں؟ یہ فضائل نہیں، یہ کلام آپ کو کہاں ملے گا؟ اور یہ نورانیت کہاں ملے گی؟ کہیں اور نہیں ملے گی. یہ ان لوگوں کا کلام ہے کہ جو متصل ہے خدا سے. یہ کلام، یہ نورانیت کہیں دنیا میں نہیں پائی جاتی. تو فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. دیکھو ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا کہ جو اپنے آپ، جو خدا کو بھلا بیٹھے. نتیجہ کیا ہوگا؟ تم اپنے آپ کو بھلا بیٹھو گے. کیونکہ انسان کا ہدف کیا ہے؟ انسان کا ہدف جو ہے خدا تک پہنچنا ہے. اگر تم نے اپنے ہدف کو بھلا دیا تو تم خود بخود اپنا کو بھلا بیٹھو گے. جس انسان کو اس کا ہدف جو ہے گم کر جائے، اس کو معلوم نہیں ہوگا مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ اس کا ہدف جو ہے گم ہو گیا. جب خدا کو بھلا بیٹھو گے، اپنے آپ کو خود بخود بھلا دو گے. اولئک هم الفاسقون. ومن اعرض عن ذکری، ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اور وہ شخص جو کہ مجھے بھلا دے، میرا ذکر بھلا دے.
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کے لیے ایک ایسی زندگی ہوگی جس کے اندر تنگی ہی تنگی ہے، ایک تنگ زندگی ہے. دیکھیں ممکن ہے یہ نہیں، ایک ممکن ایک انسان ہے کہ بظاہر اس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، شہرت ہے، مقام ہے، آسائش ہے اس کی زندگی کے اندر، لیکن آپ دیکھتے ہیں ہر وقت پریشان ہے، مختلف مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے، ہمیشہ جو ہے اس کی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ اضطراب کی حالت میں، بے چینی کی حالت کے اندر ہے، کبھی کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے، کبھی کسی مسئلے کا خوش نہیں ہے، اس کی زندگی کے اندر برکت نہیں ہے، اس کی زندگی کے اندر کہا کہ جو شخص بھی میرے ذکر سے جو ہے اعراض کرتا ہے، مجھے بھلا دیتا ہے، دوسرے الفاظ میں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. دیکھیں یہ خدا کا کلام ہے، ہمیں کتنا زیادہ اس پر جو ہے یقین ہونا چاہیے. ہم انسان جو ہیں، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ایسی زندگی کی طرف جانا کہ جس کے اندر انسان خوشحال زندگی گزار سکے، خوشحال زندگی. دیکھیں اگر انسان کی ہدف جو ہے اچھی زندگی ہے، خوشحال زندگی ہے، تو خدا کہتا ہے کہ اگر میرے ذکر سے جو ہے روگردانی کرو گے، تمہاری زندگی کے اندر تنگی ہی تنگی ہوگی، تمہاری زندگی کبھی خوشحال نہیں ہوگی. تم کیوں نہیں سمجھتے؟ میں یہ خدا جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، جس نے تم کو بنایا ہے، جس نے اس پورے نظام کو بنایا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں خدا یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوگا. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. ہم اپنا مال و دولت کما لیں گے، مختلف ڈگریز حاصل کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ہماری زندگی بہترین ہو جائے گی. خدا کہتا ہے نہیں ہوگا ایسا، ہم کہتے ہیں ہوگا. کتنا زیادہ انسان جو ہے یہ احمق پن نہیں ہے، یہ میں کہہ رہا تھا شروع میں کہ انسان کی زندگی کے اندر اس طرح ہم کو تعجب نظر آتا ہے، حماقت پہ حماقت، بے وقوفی پہ بے وقوفی. بظاہر انسان بہت عقل مند، بظاہر انسان بہت پڑھا لکھا، سوٹڈ بوٹڈ سویلائزڈ، لیکن بدترین یعنی احمق انسان اس سے زیادہ کوئی نہیں ہوگا. جب خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوگا ایسا، وہ کہہ رہا نہیں ہوگا، اور کر کے دکھا دو. خدا نے کہا نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. ایمان ہونا چاہیے انسان کا. کبھی بھی انسان کی زندگی خوشحال نہیں ہو سکتی کہ خدا نے کہا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. میں تمہاری زندگی کو ایسا بدبخت بنا دوں گا، ایسی سیاہ بنا دوں گا کہ تمہیں کوئی راہ نظر نہیں آئے گی اس سے باہر نکلنے کے لیے. کیوں تم نہیں سمجھتے؟ کیوں نہیں سمجھتا انسان؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. ہم تم کو قیامت کے دن اندھا محشور کریں گے، اندھا محشور کریں گے. یہ شخص جس کو اندھا محشور کیا جائے گا، خدا سے جو ہے وہ شکوہ و شکایت کرتے ہوئے کہے گا اے خدا، میں تو دنیا میں جو ہے بینا تھا، تو نے مجھے اس وقت کیوں جو ہے نابینا محشور کیا؟ تو خدا کہے گا نہیں، تم اس دنیا کے اندر بھی جب ہماری آیات آئیں تھی تم نے اس کو بھلا بیٹھا، اس کو تم نے بھلا دیا. در حقیقت تم دنیا میں بھی اندھے تھے، تم سمجھ رہے تھے کہ تم دیکھ رہے ہو نا. دنیا میں بھی تم جیسے دنیا میں تھے، میں نے ویسا ہی تم کو محشور کیا ہے. تم اس دنیا میں بھی نابینا تھے، اس دنیا میں تو فقط کیا ہے، اس حقیقت کو دکھا دیا ہے، تمہاری حقیقت کو تمہارے سامنے دکھا دیا ہے کہ تم دنیا میں بھی در حقیقت نابینا تھے. ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. ابھی دیکھیں ہمارے کیا ہے، اس کا ربط کیا ہے ہمارے موضوع سے؟ ممکن آپ کہیں کہ اس تمام باتوں کا ربط یہی ہے کہ جس زندگی کے اندر انسان اپنے آپ کو بھول جائے، اپنے آپ کو بھلا بیٹھے، وہ تاریک ترین زندگی ہے. تاریکی ہے اس کے اندر، یہ ساری جو چیزیں بیان کی آپ کے سامنے، یہ ہے وہ تاریکی، بدترین تاریکی، کہ جس کے اندر انسان خود اپنے آپ کو بھلا بیٹھتا ہے اور اس حیوانیت کے منزل پر پہنچ جاتا ہے. آخری آیت کی تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام. اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تم میت تھے، مردہ تھے؟ فَأَحْيَيْنَاهُ. ہم نے تم کو زندہ کیا. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. یہ ہم نے تم کو زندہ کیا، کیا مراد ہے؟ ہم نے تم کو ہدایت دی، دین دیا، ہدایت دی. اب جو لوگوں نے اس ہدایت کو قبول کر لیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. اس ہدایت کو قبول کرنے کے بعد ان کے لیے خدا نے ایک ایسا نور قرار دیا. دوبارہ سے باری، نور اور تاریکی، نور اور تاریکی، نور قرار دیا. اس کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ یمشی بہی فی الناس. یہ اپنی زندگی کو چلاتے ہیں لوگوں کے، یعنی اپنی زندگی کے اندر بغیر کسی، جسے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ راستوں کو گم کر بیٹھے، نہیں، ان کے لیے واضح ہے چیزیں، ان کے لیے سب چیزیں آیا ہیں، روشن ہیں، ان کو معلوم ہے ان کا ہدف کیا ہے، ان کو کہاں جانا ہے، کس طرح سے زندگی گزارنی ہے. اس نور کے ساتھ اس زندگی کو گزارتے ہیں. کہتے ہیں کہ آیا وہ شخص جس کو خدا نے زندہ کیا، جو میت تھا اس کو زندہ کیا، اس کو دین کی ہدایت دی، اس نے قبول کیا، اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے؟ کمن مثلہ فی الظلمات. آیا اس شخص کی مثال جو کہ نور کے اندر زندگی گزار رہا ہے، آیا اس شخص کی مثال ہو سکتی ہے؟ یہ ویسا شخص ہو سکتا ہے کہ جو ظلمتوں کے اندر ہے، جو تاریکیوں کے اندر زندگی؟ نہیں، دونوں انسان برابر نہیں ہو سکتے. یہ انسان وہ ہے کہ جس نے ہدایت کو قبول کیا، در حقیقت حی ہے، یہ زندہ انسان ہے. وہ انسان جس نے اس چیز کو قبول نہیں کیا، اس ہدایت کو قبول نہیں کیا، تم سمجھ رہے ہو کہ یہ زندہ ہے، یہ انسان مردہ ہے.
یہ در حقیقت زندہ ہی نہیں ہے، یہ تو مردہ انسان ہے، کیوں اس کو کمپیئر کر رہے ہو اس سے؟ کیا اس کی مثال اس کی جیسی ہو سکتی ہے؟ کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، ایسا انسان جو کہ ظلمتوں کے اندر، تاریکیوں کے اندر ہے، کہ جس سے خارج نہیں ہو پاتا، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ باہر کیسے نکلوں میں اس سے۔ وہی والی آیت جو پچھلی آیت کہا کہ اگر تم خدا کو بھلا بیٹھو گے میں تمہارے لیے معیشتاً ضنکا قرار دوں گا، زندگی تاریک، زندگی تنگ قرار دوں گا، کہ تم کو اس کو نکلنے سے تم کو سمجھ نہیں آئے گا کہ میں زندگی سے کیسے باہر آؤں، اس مشکل سے کیسے باہر آؤں، ایک کے بعد ایک مشکل، ایک کے بعد ایک بدبختی اس کی زندگی کے اندر۔ کہا کہ کیا اس کی مثال اس کے جیسی ہو سکتی ہے کہ جو ان ظلمتوں کے اندر، تاریکیوں کے اندر ہو، لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ اور خدا اس طرح سے جو ہے ان کافرین کے لیے، جو کافر کون، اس کل بھی بات ہوئی، کافر وہ جو حقائق کو سامنے آنے کے بعد اس کا انکار کر دے، حقائق واضح ہو گئے ہیں لیکن انکار کر دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ ہماری زندگیوں کے اندر بھی خدا نہ کرے اس طرح کے مراحل آئیں۔ کافر سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو دین اسلام سے نہیں، ممکن ایک مسلمان بھی جو ہے کافر ہو، حقائق واضح ہو چکے ہیں لیکن اس کا انکار کرتا ہے، بینات آ چکے ہیں، برہان آ چکا ہے، دلیل اس کو پیش کی جاتی ہے، قبول نہیں کرتا۔ کہ اس کی مثال ان لوگوں کی جو کافروں کے لیے کیا کہ وہ عمل جو انجام دیتے ہیں وہ اسی کے اندر خوش ہیں، اسی کے اندر خوش ہیں، ان کو جو زینت بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے، جو ہدایت کو قبول نہیں کرتے، ظلمتوں کے اندر رہتے ہیں، ہمیشہ تاریکیوں کے اندر رہتے ہیں، آج ایک بات کرتے ہیں کل کچھ دوسری بات کرتے ہیں، ان کا کوئی موقف نہیں ہے، کوئی اسٹینس نہیں ہے، ان کو کچھ نہیں معلوم کہ کہاں جانا ہے، یہ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کون وہ لوگ ہیں یہ کہ جن کا ولی کون ہے، جو اپنا سرپرستی کس کو دیتے ہیں، کس کے ہاتھ میں دیتے ہیں؟ شیطان کے ہاتھ میں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اگر تم اپنی سرپرستی، اپنا اختیار خدا کو دے دو گے، خدا تمہیں ظلمتوں سے نور کی طرف لے آئے گا۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، لیکن وہ لوگ جو کہ کفر اختیار کرتے ہیں، ان کے اولیاء، ان کے سرپرست کون ہیں؟ یہ طاغوت ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، تم کو نور سے ظلمت کی طرف لے آئیں گے، اور پھر تم اسی میں باقی رہو گے، اسی میں باقی رہو گے۔ عزیزان محترم، اگر انسان جو ہے اس تاریکی سے نکلنا چاہتا ہے، کہاں آنا ہوگا اس کو؟ اسی نظام حسینی کے اندر، اسی مکتب حسینی کے اندر آنا ہوگا۔ امام علیہ السلام جب اس تحریک کا آغاز کرتے ہیں تو جس چیز کو اپنا ہدف کے طور پر بیان کرتے ہیں کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں جو نکلا ہوں اس راستے کے اندر، میرا ہدف کیا ہے؟ اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور کس چیز کو میں اپنا، جسے کہتے ہیں کہ بالکل میرے سامنے جو کہ مشعل راہ ہے، وہ کیا ہے؟ سیرت جدی و ابی، میرے نانا کی سیرت اور میرے والد کی سیرت میرے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے، میں اس کو فالو کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے میرا معیار، یہ ہے۔ اور خاص طور پہ سیرت ابی کیوں، سیرت علوی کیوں یہاں پہ؟ کیونکہ سیرت نبوی کے اور بھی بہت سارے لوگ ممکن ہے جو ہیں وہ دعوے دار ہوں، لیکن سیرت علوی جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والی، جس طرح سے مختلف روایت اندر بھی ہے کہ امام علی علیہ السلام کیا میزان ہے حق اور باطل کا۔ سیرت علوی جو ہے بہت زیادہ مہم، امام علیہ السلام کے قیام کے اندر ہم کو جو بیس نظر آتا ہے، جو بنیاد نظر آتی ہے، یہی قرآن ہے، یہی سیرت نبوی ہے، یہی سیرت علوی ہے۔ اسی لیے جو ہے ان کلمات علوی کو، امام امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ اسی نور کے ذریعے سے، کہ جو بنیاد ہے امام علیہ السلام کی اس تحریک کی، ہم اگر چاہیں تو اس تاریکی سے اپنے آپ کو اس نور کی طرف لا سکتے ہیں۔ درود بھیجیں محمد اور محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آج 2 محرم کا دن تھا۔ تاریخ کے مطابق آج وہ دن ہے کہ جو قافلہ اس نے حرکت کرنا شروع کی ہے مدینہ سے، اور مدینہ سے ہوتا ہوا یہ قافلہ مکہ پہنچتا ہے۔ مکہ میں امام علیہ السلام کچھ ماہ قیام کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، نصرت کی دعوت دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو قبول کرتے ہیں اس دعوت کو، کچھ لوگ ہیں جو امام کو مشورہ دیتے ہیں آپ یوں کر لیں۔ کوئی آ کے امام علیہ السلام کو مشورہ دیتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوفے کی جانب جائیں، دیکھیں کوفہ وفا کرنے والا نہیں ہے، بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ کوفہ والوں سے کہیں کہ آپ کے پاس آ جائیں۔ کوفہ والے جو ہیں 500، 1000، 2000 افراد جو ہیں وہ اپنے سواروں پہ، باقاعدہ لوگوں نے مشورہ دیا امام علیہ السلام کو، امام اس کو بلا رہے ہیں تم میری نصرت کرو، کہتے ہیں کہ آپ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، بہتر یہ ہے۔ امام کو مشورت کی ضرورت نہیں تھی، امام علیہ السلام کو انصار کی ضرورت تھی۔ امام علیہ السلام کسی کو خط لکھتے ہیں بصرہ کے اندر،
کہا کہ تم اور تمہارے اپنے قبیلے والوں کو لے آؤ میری نصرت کے لیے. جواب دیتے ہیں کہ امام علیہ السلام کو خط کا جواب خط سے دیا جاتا ہے. خط لکھا جاتا ہے, کہتے ہیں یا حسین ہم آپ کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. اللہ اکبر. امام علیہ السلام اس کو دعوت دے رہے ہیں نصرت کی. وہ امام علیہ السلام کو صبر کی دعوت دے رہا ہے کہ آپ صبر کریں, آپ کا حق چھین لیا گیا, کوئی مسئلہ نہیں, آپ صبر کریں, خاموش بیٹھ جائیں. یہ مظلومیت ہے امام علیہ السلام کی. اس پورے اس عالم اسلام کے اندر کتنے لوگ تھے؟ مسلمان تھے, مومن تھے, فقط 72 افراد تھے جو جمع ہو پائے. کوئی نہیں تھا جو امام علیہ السلام کا ساتھ دیتا. بنی ہاشم کے اندر کیا فقط 18 افراد تھے یہ جن کے نام آتے ہیں جو شہید ہوئے ہیں؟ کیا بنی ہاشم فقط 18 افراد ہیں؟ باقی افراد کہاں ہیں بنی ہاشم کے؟ باقی غیر بنی ہاشم کیا یہی 50 افراد ہیں؟ باقی افراد کہاں ہیں؟ تو ساتھ دینے والے افراد اس مشکل کے اندر بہت کم ہیں, جو معرفت رکھتے ہوں, شناخت رکھتے ہوں, بہت کم افراد. یہ قافلہ جب مکہ پہنچتا ہے, مکہ میں امام علیہ السلام کی دعوت دیتے ہیں. یہاں تک ایک وقت آتا ہے کہ امام حالات کے پیش نظر مکہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اگر کوئی امام علیہ السلام سے سوال کرے, اے امام آپ حج کو ترک کر رہے ہیں؟ امام علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام کون ہیں کہ جو حج سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. تاریخ کے مطابق 25 حج ہیں جو پیدل انجام دیے ہیں. کتنا زیادہ امام حسین علیہ السلام کو عشق ہے حج سے. آج امام علیہ السلام جب حاجی کر مکہ کی طرف آ رہے ہیں, حج کے لیے آ رہے ہیں, یہی حسین جو عاشق ہے, عبادت خدا ہے, اسی مکہ کو چھوڑ کر باہر نکل رہا ہے. اگر کوئی سوال کر لے, اے حسین آپ حج کو ترک کر رہے ہیں, تو شاید امام حسین علیہ السلام کیا جواب دیں کہ مجھے ایک حج اکبر کو انجام دینا ہے, ایک بڑا حج انجام دینا ہے. اس حج اکبر کے اندر بھی ایک صفا و مروہ ہوگی, اس حج اکبر کے اندر بھی قربانیاں ہوں گی. لیکن اس صفا و مروہ کیا ہوگی؟ وہ صفا اگر قتل گاہ ہے تو وہ مروہ خیمہ گاہ ہوگی. کبھی حسین قتل گاہ کی طرف, کبھی حسین خیمہ گاہ کی طرف. اس حج کے اندر لوگ ایک قربانی دیتے ہیں, امام کہتے ہیں کہ میں 72 قربانیاں دوں گا. کبھی امام علیہ السلام اور یہ وہ صحیح جو لوگ حج کے اندر انجام دیتے ہیں ان کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں. امام علیہ السلام جو صحیح انجام دیں گے اس قتل گاہ سے خیمہ گاہ کی طرف, امام علیہ السلام کے دوش پر کبھی کسی جوان کا لاشا ہوگا, کبھی کسی صحابی کا لاشا ہوگا, کبھی کوئی ننھا شیرخوار ہوگا. یہ وہ امام علیہ السلام کی صحیح ہوگی جو صفا و مروہ قتل گاہ سے خیمہ گاہ کی طرف ہوگی. یہ 72 قربانیاں ہیں جو امام علیہ السلام پیش کریں گے. یہ کاروان چلتا ہے. امام علیہ السلام اس حج اکبر کو انجام دینے کے لیے بڑھتے ہیں, ایک زمین پر آتے ہیں. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہاں رک جاؤ, مجھے ایک ایسی خوشبو آ رہی جس سے میں مانوس ہوں. اس خاک کو لیتے ہیں اور سونگتے ہیں, کہتے ہیں یہ وہی خاک ہے, یہ وہی خاک ہے کہ جس کا مجھے وعدہ دیا گیا ہے, اور یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں میرے بابا جب جنگ صفین سے واپس جا رہے تھے تو یہاں رک جاتے ہیں اور اس خاک کو سونگتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں پاکیزہ خون بہایا جائے گا, یہاں عاشقان خدا کو قتل کیا جائے گا. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ کسی سے پوچھا جائے کہ اس زمین کا نام کیا ہے, کوئی شخص, ایک بوڑھا شخص آتا ہے, کوئی مختلف نام بتاتا ہے, کہتا ہے کہ اس کو قادسیہ بھی کہتے ہیں, اس کو جو ہے طف بھی کہتے ہیں, اس مختلف نام بتاتا ہے. امام علیہ السلام کہتے ہیں کیا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. امام علیہ السلام کہتے ہیں اعوذ بک من کرب و بلاء, اے خدا میں تیری پناہ مانگتا ہوں کرب و بلا سے. کہا کہ بس یہیں پر پڑاؤ ہوگا, یہیں پر ہمارے خیمے گاہ لگیں گے اور یہیں پر ہمارے اصحاب کا ہمارا خون بہایا جائے گا. یہی وہ سرزمین ہے کہ جہاں بیویوں کے ہاتھوں میں رسن بندھے گی, یہیں پر ہمارے ناموس کو لوٹا جائے گا. نہیں معلوم بی بی زینب کے سامنے آپ ان کلمات کو کیسے بیان کر رہے ہوں گے. وہ بہن جب سن رہی ہوگی, اپنے بھائی کی زبان سے ان کلمات کو سن رہی ہوگی, زینب کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. بالآخر کہا جاتا ہے کہ خیموں کو لگایا جائے. اس طرح سے خیموں کو لگایا جاتا ہے کہ اطراف میں اصحاب کے خیمے ہیں اور درمیان میں بیویوں کے خیمے ہیں. کیوں؟ تاکہ ناموس رسول کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے پائے, کوئی ناموس رسول کی طرف میری آنکھ سے نہ اٹھا کے دیکھے. بالآخر کہا جاتا ہے کہ اب یہاں پہ محملوں سے اترنے کی باری آتی ہے. بی بی زینب کو بھی اتارنے کا وقت آتا ہے, اس محمل سے اتارا جاتا ہے. بنی ہاشم آپ کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں کہ کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے. ایک وقت وہ تھا کہ مدینہ تھا, امیر المومنین علیہ السلام بی بی فاطمہ کو دفن کرنے جا رہے ہیں,
یہاں پر ایک وقت آتا ہے کہ امام علیہ السلام دیکھتے ہیں کسی کی چلنے کی آواز آ رہی ہے، پوچھتے ہیں حسن حسین یہ کون آ رہا ہے؟ کہتے ایک ننھی بچی ہے جو اس جنازے میں شرکت کے لیے آ رہی ہے۔ امام دیکھتے ہیں زینب ہے جو شرکت کرنے آ رہی ہے۔ امام علیہ السلام زینب کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ لیکن آج 2 محرم ہے، زینب اس کربلا کے اندر وارد ہوئی ہے، 11 محرم ہوگی، زینب کو سوار کرنے والا کوئی نہ ہوگا، فقط جو ہے ان ظالموں کے نرغے میں ہوں گی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اے خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، اے خدا ہمیں اپنے امام کی معرفت عطا فرما، اے خدا ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، اے خدا ہمیں اپنے وظائف کو، اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طرح سمجھنے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما دے۔ اے خدا اس زمانے کے اندر وہ لوگ جو پریشان حال ہیں، مومنین جو مشکلات میں گرفتار ہیں، ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ اس دنیا کے اندر وہ لوگ جو کہ مظلوم واقع ہوئے ہیں، خاص طور پر فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ان کو جلد از جلد اس ظلم سے نجات عطا فرما۔ ہمیں بھی اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا اس ملک خدا داد کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، مومنین کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ لوگ جو کہ قید و بند کے اندر مظلومیت کے ساتھ جو زندگی گزار رہے ہیں، ان سب کو رہائی کی نوید سنا دے۔ اے خدا مراج اعظام کی، رہبر معظم کی حفاظت فرما، کی توفیقات میں اضافہ فرما، تیرے آخری ظہور کی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کو بہترین اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ ماتم سے